آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب ہماری حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے؟ مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، یہ ایک خاموش گواہ ہے جو ہمارے ہر اچھے ہر برے عمل کو اس آخری دن کے لیے ریکارڈ کر رہی ہے جب حساب کتاب ہوگا۔ اس پورے موضوع کو 4 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ زمین کی گواہی کا کیا مطلب ہے، پھر تقویٰ کی ایک زبردست مثال دیکھیں گے، اس کے بعد بات ہوگی تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں کی، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ہمارے نیک اعمال کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس خیال کو دیکھتے ہیں، بھئی زمین ہمارے خلاف گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ تو ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ آج کل تو ہر جگہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، مطلب ایک CCTV کیمرہ ہے جو ہر وقت بغیر کسی طرفداری کے سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ کیمرے تو آج کی ایجاد ہیں، ان سے بہت پہلے سے ایک زیادہ بنیادی ریکارڈر کام کر رہا ہے، اور وہ ہے خود یہ زمین اور ہمارے آس پاس کی دیواریں۔ یہ سب خاموش اور ہاں، یہ کوئی سائنس کا معاملہ نہیں ہوگا کہ زمین خود سے بولنے لگے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جب وہ اسے حکم دے گا کہ بتاؤ تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اگر ہر وقت ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر جینا کیسے چاہیے؟ اس کے لیے خطبے میں ایک بہت ہی طاقتور ایک عملی مثال دی گئی ہے۔ یہ قصہ ہے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جب وہ بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے مال مستحقین میں تقسیم کر دیتے تو اس کے بعد کچھ خاص کام کرتے تھے۔ کتنی زبردست ہے۔ وہ باقاعدہ زمین سے کہہ رہے ہیں کہ تم گواہ رہنا، مطلب وہ جانتے تھے کہ ان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے۔ وہ فعال طور پر زمین کو اپنی ایمانداری کا گواہ بنا رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور حضرت علی کی اس سچائی کا موازنہ اس خطبے کی سب سے بڑی وارننگ یعنی منافقت سے یہاں کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ پریشان کن موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے تو کیا کمال کے سجدے کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن دوسری طرف جب وہی شخص اکیلا ہوتا ہے تو پھر وہ رب کی حدوں کو توڑنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہیں سے ہمیں تقویٰ کی اصل تعریف ملتی ہے۔ اصل پرہیزگاری لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تنہائی میں اپنے کردار کو مضبوط رکھنے کا۔ اب جو بات آنے والی ہے نا، وہ واقعی بہت سنجیدہ اور سوچنے والی ہے کہ ہمارا یہ تنہائی کا رویہ ہمارے ظاہری نیک اعمال پر کیسے اثر انداز اس میں ہوتا ہے۔ آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گی کہ وہ تہامہ کے پہاڑ جیسی ہوں گی، مطلب نیکیوں کا ایک بہت بڑا ناقابل تصور ذرا تصور کریں، ایک پورے پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ کوئی بھی سوچے گا کہ واہ کیا کمال ہے، اس شخص نے تو کمال۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ اتنا حیران کن ہے کہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسے اعمال کو ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، سب کچھ۔ ظاہر ہے یہ سن کر صحابہ نے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آخر وہ کون سی ایسی خطرناک غلطی تھی جس نے سب کچھ برباد کر دیا؟ تو جواب تھا ان کا دوہرا معیار، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور۔ جب بھی تنہائی ملتی تھی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں لگ جاتے تھے، بس اسی ایک چیز نے ان کے سارے اعمال غارت کر دیے۔ کلام یہ ہے کہ خلوص ہی وہ چیز ہے جو ہمارے نیک اعمال کو وزن دیتی ہے۔ اگر تنہائی پاکیزہ نہیں تو ظاہر کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں، وہ بس ایک دکھاوا۔ اور آخر میں یہ خطبہ ہمیں اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن کس حد تک ایک جیسا ہے۔